رمضان 8 ہجری میں مکہ پر فوج کشی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ ابھی مجاہدین روانہ نہ ہوئے تھے، معلوم ہوا کہ ایک عورت غنیم کو یہاں کے تمام حالات سے مطلع کرنے کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی گرفتاری پر مامور کیا۔ یہ تینوں تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئے اور خاک کے باغ میں گرفتار کر کے خط مانگا۔ پہلے اس عورت نے لا علمی ظاہر کی، لیکن جب ان لوگوں نے جامع تلاشی کا ارادہ کیا تو اس نے خط حوالہ کر دیا، اور یہ لوگ خط لے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ خط پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ مشہور صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے مشرکین مکہ کے نام بھیجا تھا، اور اس میں بعد مخفی حالات کی اطلاع تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم بن ابی بلتہ سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرد جرم قرار دینے سے قبل اصل حالات سن لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھ کو قریش سے کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، صرف اس کا حلیف ہوں، اور مکہ میں دوسرے مہاجرین کی قرابتیں ہیں جو فتح مکہ کے وقت ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرتے۔ میں نے اس خیال سے کہ اگر کوئی نازک وقت آئے تو میرے بچے بے یار و مددگار نہ رہ جائیں۔ یہ خط لکھا تھا، حاشا وکلا، اس سے مخبری یا اسلام کے ساتھ دشمنی مقصود نہ تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عذر کو قبول کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ انہوں نے سچ بیان کیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتش غضب بھڑک چکی تھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدری ہے، کیا تم کو معلوم نہیں کہ بدریوں کے تمام گناہ معاف ہیں؟ غرض، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان 8 ہجری کو مدینہ روانہ ہوئے، اور ایک مرتبہ پھر اس محبوب سرزمین پر 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہوئے، جہاں سے 8 سال پہلے بڑی بے کسی کے ساتھ مسلمان نکالے گئے تھے۔ ایک علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور وہ جوش کی حالت میں یہ پڑھتے جاتے تھے، آج شدید جنگ کا دن ہے، آج حرم میں خون ریزی جائز ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، نہیں، ایسا نہ کہو، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ سعد بن عبادہ سے علم لے کر فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوں۔ چنانچہ وہ قضاء کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ بلا کسی خون ریزی کے تسخیر ہو گیا، اور وقت آ گیا کہ خلیل بت شکن کی یادگار خانہ کعبہ کو بتوں کی آلائشوں سے پاک کیا جائے، جس کے گرد 360 بت نصب تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس فریضہ کو ادا کیا، اور خانہ کعبہ کے گرد جس قدر بت تھے سب کو لکڑی سے ٹھکراتے جاتے تھے، اور یہ آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پھر خانہ کعبہ کے اندر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی مورتیوں کو الگ کروایا، اور تطہیر کعبہ کے بعد اندر داخل ہوئے، لیکن چونکہ اس وحدت قضاء کا گوشہ گوشہ بتوں کی مورتیوں سے اٹا ہوا تھا، اس لیے اس اہتمام کے باوجود تانبے کا سب سے بڑا بت باقی رہ گیا۔ یہ لوہے کی سلاخ میں پیوست کیا ہوا زمین پر نصب تھا، اس لیے بہت بلندی پر تھا۔ پہلے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر چڑھ کر اس کے گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ جسم اطہر کا بار نہ سنبھال سکے، اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو شانہ اقدس پر چڑھا کر اس کے گرانے کا حکم دیا۔
اور انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاش پاش کر ڈالا اور خانہ کعبہ کی کامل تطہیر ہو گئی۔